الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ ہر عبادت کے اندر اس کی کچھ حکمتیں، مقاصد اور فوائد ہوتے ہیں۔ حج کے بھی کچھ مقاصد اور فوائد ہیں، کچھ حکمتیں ہیں، ان کی وضاحت اور اس کا مفہوم ہم نے بیان کیا تھا۔ ان حکمتوں میں سے سب سے پہلی جو حکمت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کے لیے بلانے کا کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے یہی ان کو کہا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اس کے منافع جو اس کے فائدے ہیں ان کو حاصل کر سکیں، ان کو پا سکیں۔ گویا کہ حج کے اندر فوائد ہیں، حج کے اندر مقاصد ہیں، حکمتیں ہیں، جن کو پانا، جن کو حاصل کرنا وہ مطلوب ہے۔ ان مقاصد میں سے سب سے پہلا جو مقصد ہے، جو سب سے پہلی حکمت ہے، وہ اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ توحید دین کا اساس ہے، توحید ایمان کا اساس ہے۔ توحید کے بغیر ایمان اور اسلام مکمل نہیں ہے۔ وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، اللہ رب العزت کی توحید کو صحیح طور پر نہیں سمجھتا۔ توحید کی لمبی تفصیل ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن حج ہمیں توحید کیسے سکھاتا ہے ہم اس کی طرف اس کی بات کریں گے۔ حج میں سب سے بڑی توحید کی جو چیز ہے، توحید کی نشانی ہے، وہ تلبیہ ہے۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس تلبیہ کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت کے لیے یکسوئی، اور اسی طریقے کے ساتھ اللہ رب العزت کے جتنے بھی شریک لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ان سب کی نفی، اور اللہ رب العزت کی بادشاہت، اللہ رب العزت کی حمد، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا احساس اور ان کا اعتراف، ان سب چیزوں کی جو جڑ ہے، ان سب چیزوں کا جو مجموعہ ہے وہ یہ تلبیہ ہے۔ اس کے بعد توحید کے لیے تکبیرات ہیں۔ جب حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، تو احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کے بعد تکبیرات عیدین شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج میں کثرت کے ساتھ اللہ کی توحید، اللہ رب العزت کی تسبیح اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ مشرکین مکہ کے حوالے سے ہماری پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ وہ بھی اس تلبیہ کو پڑھتے تھے، لیکن ہمارے اور ان کے پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ان شریکوں کے کہ جن کو تو نے اپنا شریک بنایا ہے۔ حالانکہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے شرک کی سخت نفی کی ہے کہ اللہ رب العزت کی ملکیت، اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک، کوئی اس کا ثانی، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ تو توحید یہ سب سے پہلا اور بڑا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد جو حج کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے صحابہ کرام کو حج کے دوران فرمایا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، کہ مجھ سے حج کے مناسک، مجھ سے حج کے احکامات لے لو۔ اور قربان جائیں ہم ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کہ جنہوں نے ایک حج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ایک حج کو اس قدر خوبصورت انداز سے بیان کیا، اس قدر امانت کے ساتھ اس کو بیان کیا، ہم تک پہنچایا کہ آج 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا اور وہ حج ہمارے پاس من و عن موجود ہے اور کتابوں کے اندر، اور لوگ اس حج کو کر رہے ہیں۔ دنوں کی ترتیب، اعمال کی ترتیب، ہر چیز کی ترتیب اور ہر چیز کو کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس چیز کو بیان کیا ہے اور آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کی ایک ہی وجہ، وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے سامنے رکھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے سامنے رکھا۔ اگر ہم اس مقصد کو نہیں حاصل کر سکتے اور یہ مقصد ہمیں حج سے حاصل نہیں ہوتا، ہمارے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حج کے دوران اور اس حج سے ہم لے کر نہیں جاتے تو ہمارے اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اگر ہم دیکھیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حج کو، صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جو تقریباً 1 صفحے سے بھی زیادہ ہے، اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور وہ حج ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ نہ تو ہم کسی بھی عبادت کو کرنے سے پہلے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور نہ ہی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو عبادت کا مقصد ہے، جو عبادت کے اندر اللہ رب العزت نے جس چیز کو رکھا ہے، جس چیز کو حاصل کرنا مقصود ہے، وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حج کے مقاصد کو، حج کی حکمتوں کو اللہ رب العزت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بہترین انداز سے، جس طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں اس انداز سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔